خدیجہ بنت خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو خالہ بن عباس سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو خالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ ان پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا، چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھیں، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی تھیں۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ملکہ عرب ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ذاتی طور پر خدمت کی، اور جس طرح سے حضور کی خدمت کی میرے رب کو انداز اتنا پسند آیا کہ حضور غار حرا پہ تھے اور دن زیادہ گزر رہے تھے، حضور واپس نہیں آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین نے کوئی کھانا تیار کیا اور برتن میں اس کو رکھا اور سر پہ رکھا، اور اپنے گھر سے چل کے 2.25 یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل پہاڑ کا، وہاں تک پہنچی اور پھر اس سامان کو اٹھا کر غار حرا کی طرف سفر کیا۔ تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت میں اور کہا، محبوب آپ کی زوجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس جو برتن ہیں اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے لیے کچھ تیار کر کے لائی ہیں، تو میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام کہہ دینا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچی تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں رب کا سلام کہتا ہوں اور جبریل بھی سلام کہتے ہیں، تو کہا کہ وہ تو سلام خود سلام ہیں، اور جبریل کو بھی سلام ہو، اور حضور آپ پر بھی سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور میرا رب ہو کے سلام کہتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں۔ حضور جس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے آپ سے پیار کرتے تھے، اور جس طرح وہ حضور کی ڈھارس بناتی تھیں، حضور کے لیے ان کے دل میں جو جذبات تھے، جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ موقع ظاہر ہے کہ پہلا تجربہ تھا، ایک مشکل صورتحال تھی، تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا، تو کہا کہ زم لونی مجھے چادر دو، تو انہوں نے حضور کو چادر اڑا دی، اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ آپ کے اندر 5 وصف ہیں، اور یہ وصف جس شخص کے اندر ہوں رحمتیں اس کی صاحبان بن کے رہتی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 5 وصف کون سے ہیں؟ یہ سب سے پہلا وصف آپ نے فرمایا کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قریبوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے، ان کی ڈھارس بناتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری بات، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں، لاچاروں کے مددگار ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مہمان بن کے آئے ہیں آپ کے پاس ان کی صحیح دل سے اور اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں،
اور پانچویں چیز فرمائی کہ اور راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہو، یہ خوبیاں ہوں، یہ کمال ہو تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اور غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لاچاروں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یتیموں کی دعائیں ہیں، بیواؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی ڈھارس بنائی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ شیب ابو طالب میں جب 3 سال تک بھی محصوری کے ایام کاٹے حضور اور حضور کے خاندان والوں نے، تو یہ سخت ترین لمحات تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پر حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ یہ وہ سخت ترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑتی تھی۔ وہ لوگ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے تھے، نہ پانی پہنچنے دیتے تھے۔ مشکل ترین حالات تھے، اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی۔ لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا، لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی۔ تو ان کی صحت اس ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی، اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پر اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال انتقال کر گئیں، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے۔ تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ پہلے تو دکھ پہنچتے تھے تو تکلیفیں آتی تھی تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا ہے کر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی، ان کی تشفیع اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے تھے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی کہ غم کا، تکلیف و اذیت کا سال رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آئیں تو فرماتی ہیں کہ میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی تھی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جانور لاتے، ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تھے۔ کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کو بھجوا دیتے تھے۔ حضور پاک کثرت سے ذکر کرتے تو ایک دن میں نے کہا کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کا ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا اور مولا کریم نے فرمایا ہاں وہ وہی تھی۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا۔ جب سارے لوگ میرے مخالف ہو گئے، پتھر لے کر آ گئے اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑی ہو گئی، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا اور جس طرح محبت پیش کی، کائنات کا انوکھا باغ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے 4 لکیر زمین کے اوپر کھینچی اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں ہیں، ان کی کہانی تمہیں سنانے لگا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خولد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران ہیں، اور آسیہ فرعون کی بیوی جو اس محل میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدات النساء العالمین ہیں۔ کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئیں۔ حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطی ام المومنین سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہوئیں، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی لیکن وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ تو ساری اولاد حضور کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو حضور کثرت سے ان کا ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو وہ شان و عظمت و وہ رفعت و وہ مرتبہ و مقام دیا
جو انہی کا مقصوم ہے، انہی کی خاص شانیں ہیں، اور وہ جنتی خواتین کے سردار ہیں، عزتوں کے ظرف پر ہیں، اور وہ شان حضور کے صدقے ملی، بلکہ ہر زوجہ محترمہ کو ام المومنین کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے آپ کی اور ہماری بخشش فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔